بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے والا جج طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ پی ٹی اے کی وکٹیں گرنا شروع ہو گئی ہیں اور ایک مسلم لیگ کاف کو بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں اس جج کی جس نے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا۔ یہ جج پائے نا کوئی عام جج نہیں سیگا۔ اس جج نے پاکستان کی تاریخ میں دو ایسے خطرناک فیصلے دیے جنہوں نے پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ کو اتنا گندا کر کے رکھ دیا کہ جس کے نتیجے میں حیات گر صبر سکون چین نہیں آ رہا ہے اور قوم جس معاشی بحران کا شکار ہے۔ اگر میں غلط نہیں اور بس سچی بات کر رہا ہوں، میں یہ ایمانداری سے سمجھتا ہوں یہ ان دو فیصلے جو ہے نا اس معاشی بحران میں کی وجوہات میں بہت اہم وجوہات ہیں دو۔ یہ ایک فیصلہ اس نے دیا نواز شریف کے خلاف اور دوسرا فیصلہ دیا ایک ایسے بندے کو صادق و امین قرار دے دیا جیدہ بھائی نہ صادق نہ تعلق ہے نہ امین نہ تعلق ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہیں کہ صادق کلچے لے کو کلچے بھی نہیں خریدیا ہونا تے امین دودھ فروش لے کو دودھ بھی نہیں پلیوں نہیں خریدیا۔ اس بندے کو اس بندے نے جج صاحب نے صادق و امین قرار دے دیا اور ساڑھے سر تے عذاب ہی بن گیا پائیں۔ آج جتنی کرو عذاب بنے ہیں۔ اس بندے کا نام عمران خان اور جس نے یہ فیصلہ دیا تھا اس کا نام ہے جناب بابا ڈیاملہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب۔ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا اور نواز شریف کو پاناما میں سے کامہ نکال کے نااہل کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ہستی ہے جس نے جناب پاکستان کے عوام کو پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں نا اتنے اتنے بھائی نے ٹیکہ لایا۔ اس ٹیکہ لان دے چکر بھائی صاحب نے ہن طلب کرن دا اندیا دے دیا ہے، کہہ دیا ہے کہ جناب ان کو بلایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پائن اس نے ایک بھاشا ڈیم بنانے کے چکر میں ایک فنڈ قائم کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ وہ فنڈ جب انہوں نے قائم کیا تو یہ لندن بھی گئے، یہ جناب کینیڈا بھی گئے، یہ جناب لاہور بھی پھرتے رہے، یہ جناب وہاں پہ فنڈ اکٹھے کرتے تھے کہ جناب پانی بہت ضروری ہے سر، پانی بہت ضروری ہے۔ یہ کرتے کرتے بھائی نے پیسے اکٹھے کیے تھے 9 ارب روپیہ۔ بہرحال اس کی تفصیل کیا ہے وہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں آپ کو۔ میں آپ کو ایک وٹنس ہوں اس واقعے کا جو کہ ان کی عدالت میں ہوا اور میں اس وقت وہاں پر موجود تھا۔ میں تھا، حسین نقی صاحب تھے وہاں پر، شہباز میاں صاحب بڑے سینئر رپورٹر ہیں وہ تھے، ارشد انصاری صاحب تھے، اس وقت جو لاہور پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں اعظم چودھری صاحب شاید وہ لیٹ آئے تھے تھوڑے لیکن وہ بھی تھے، شہزاد حسین بٹ صاحب وہاں پر موجود تھے۔ یہ سارے لوگ ہم موجود تھے وہاں پر جس وقت ہمارے سامنے یہ واقعہ ہوا اور میں اس کا وٹنس ہوں۔ شاید میں نے پہلے کسی جگہ پر یہ بات بتائی بھی ہے کہ جناب وہاں پر کوئی سیمنٹ فیکٹری تھی، اس کا وہ کیس تھا اور یہ جو چیف جسٹس صاحب تھے یہ اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، ظاہر ہے چیف جسٹس تھے، اور وہاں پر انہوں نے مجھے یہ نہیں لگا کہ میں کسی عدالت عظمیٰ میں کھڑا ہوں، مجھے یہ بھی نہیں لگا کہ میں کسی مجسٹریٹ کے آگے کھڑا ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی ایک چودھری کی جو ہے نا مجلس وہاں پر بیٹھا ہوں یا چودھری دے ڈیرے دے بیٹھا اور اتنے چودھری جڑا نا اپنی من مرضی دے فیصلے سنا رہے ہیں۔ کیس تھا کوئی وہاں پر، کوئی انہوں نے فیکٹری لگائی ہوئی تھی اس کے حوالے سے کیس تھا اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا اوے تو پانی پی گیا سارا۔ انہوں نے کہا ہیں جی، وکیل صاحب پریشان ہو گئے، متعلقہ فیکٹری دے جڑے سن اپنا ریپریزنٹیٹیو، وہ کہا تو پانی پی گیا ساڈا، بچیاں دا پانی پی گیا۔ انہوں نے کہا سر میں کہڑا پانی پی گیا؟ انہوں نے کہا نہیں اتوں تو پانی کھڑنا ہے۔ انہوں نے کہا سر میں کتوں کھڑنا؟ ڈیم فنڈ ہی پیسے دے۔ انہوں نے کہا سر میں ڈیم فنڈ ہی کتوں پیسے دے دوں؟ مطلب انہوں نے کہا نہیں ڈیم فنڈ ہی پیسے دے ورنہ فیکٹری بند۔ اس طرح سنگیت انگوٹھا رکھ کے پائن پیسے لیتے۔ یہ ہمارے سامنے کا واقعہ ہے، لاہور رجسٹری کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں پر سر وہ بھائی نے کہا کہ سر مجھے آپ 2 منٹ دے، ٹائم ٹوم کوئی نہیں کہا، پیسے دے یا فیکٹری بند ہے۔ سر انہوں نے کہا جی دسو کتنے پیسے؟ انہوں نے کہا جناب 12 کروڑ روپے دے دے۔ انہوں نے کہا سر 12 کروڑ نہیں دیا جا سکتا۔ وہ جناب انہوں نے کہا 5 کروڑ۔ اخیر جو چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ ہی سنایا، نہ تیری نہ میری 8 کروڑ کی گل مکے جا پانی بھی کر لیا۔ یقین کریں میں حیران رہ گیا اس بات پر کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ کیا میں ایک ایسی عدالت میں حاضر ہوں جو میرے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اور یہ شخص چیف جسٹس آف پاکستان ہے؟ یہ باقاعدہ میں وٹنس ہوں، جتنے لوگ میں
نام لیے, یہ وٹنس ہے, میں یہاں پر اکیلا نہیں تھا, یہاں پر بہت رش لگا سی. ظاہر ہے کہ جب لاہور رجسٹری میں کیس لگتی ہے تو جتنے بیچارے سائلین ہوتے ہیں وہ سارے آئے ہوتے ہیں, اور بڑا ایک رش والی عدالت تھی, اس کا تھے پیر جڑا نا دھرنا اندر بڑا مسئلہ تھا. اس کے بعد ظاہر ہے وہ کیس آ گیا حسین نقی صاحب والا, اس پر ہم نے اپنا موقف پیش کیا, کمال مہربانی کرتے ہوئے نے کہا جاؤ ٹھیک ہے کوئی گل نہیں, تو میں بھی تہاڈے کولو جڑا نا سوری کر لینا, ہن راضی ہو, اس طرح کر کے بات کر, یعنی ایک بالکل اس انداز میں وہ بات کر رہے تھے جیسے یعنی کہ محلے دے تھڑے تے بیٹھ کے یا چودھری دے ڈیرے تے بیٹھ گلاں نہیں ہوندیاں, اس طرح نہیں گلاں. کوئی ایک قانونی بات ان دو جو کیسز کی سماعت میرے سامنے ہوئی, یعنی ایک کیس جس میں ہم حسین نقی صاحب کی حمایت میں وہاں پر گئے ہوئے تھے, اور ایک کیس جو پہلے کوئی سیمنٹ فیکٹری کا چل رہا تھا, اس میں کوئی قانونی نقطہ ڈسکس نہیں ہوا سر. اس طرح اس بھائی صاحب نے پیسے اکٹھے کیے, سارے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں سے بھی ڈیم فنڈ اکٹھا کیا جاتا تھا. آپ کسی اے ٹی ایم پہ جاتے تھے, وہاں پر آپ کو لکھا ہوا پہلے آتا تھا کہ پانی زندگی ہے, زندگی بہت ضروری ہے, پانی بڑا ضروری ہے, بادشاہ ڈیم بناؤ زندگی بچاؤ. اس طرح کر کے آپ وہ جناب کہتے ہیں آپ ڈونیٹ کریں, 10 روپے کر دو, 2000 کر دو, لمٹ کوئی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ پیسے اکٹھے ہوئے سر 9 ارب روپے. یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے قومی اسمبلی کی, اس کے چیئرمین ہیں نور علم خان صاحب. یہ وہاں پر آج سماعت ہوئی ہے, اور اس میں بتایا گیا کہ جناب 9 ارب روپیہ اکٹھا ہوا تھا, اور 13 ارب روپے دے بھائی نے اشتہار دیتے. اب آپ اندازہ لگائیں, یعنی یہ دوسروں کو صادق و امین قرار دے رہے ہیں. یہ ایک اور وزیر اعظم کو جو 3 بار کا منتخب وزیر اعظم تھا, اس کو کہہ رہے کہ تو صادق و امین نہیں ہے, تو تا حیات نااہل ہیں. پاناما میں سے اقامہ نکال کے کہہ دیا گیا کہ آپ نے مس ڈیکلیریشن آف ایسٹس کیا ہے. عمران خان کو جناب صادق و امین قرار دے دیا, اور اپنی حالت ہے وہ کہ 9 ارب روپے اکٹھا کیتا, پوری قوم تو رل کے, لاہور سے لے کر یا پاکستان سے لے کر دنیا کے ہر خطے سے پیسے اکٹھے کیتے پائے 9 ارب روپیہ, اور خرچ کتنے کیتے 13 ارب روپے. اے بڑی دکان لائی بھاجی, سمجھ نہیں آئی. مجھے یاد ہے وہ ایک فیصل واوڈا صاحب جو ہیں, وہ اس وقت یہی وابڈا کے منسٹر ہوتے تھے, یہ آبی ذخائر سے متعلق منسٹر تھے, اور وہ ایک اے آر وے کے شاید پروگرام تھا یا شاید ایکسپریس ٹی وی کا تھا, اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کون سا تھا. اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا تھا, انہوں نے کہا سر میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بادشاہ ڈیم کے نام پر پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں, اس کا حکومت پاکستان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, اس کا میری منسٹری سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اے پیسے کتنے جا رہے ہیں, اے کیویں جا رہے ہیں, اے پائن ساڈا کوئی تعلق نہیں جگہ اس گل دے نال. یہ اون ریکارڈ ہیں فیصل واوڈا صاحب. ٹھیک ہے, تو اب انہوں نے کہا جی اس میں تو گھپلے ہو رہے ہیں, یہ حساب کتوں لواں گے. انہوں نے اندیا دیا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ پھر ہمیں چیف جسٹس صاحب کو بلانا پڑے سابق کو, اور بلا کے ان سے کہیں کہ جناب ذرا مہربانی کرو دسو نا اے کی حساب کتاب ہے. یعنی وقت دیکھیں کتنا ظالم ہوتا ہے کہ ان کی عدالت میں سابق وزیر اعظم سابق نہیں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب پیش ہوتے تھے, اور پھر ایک مستقبل کا وزیر اعظم, ٹھیک ہے, صادق و امین کا سرٹیفکیٹ لے کے آتا تھا. اور اب وقت کی عالم یہ ہے کہ ایک پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہو کے آنے والا ایک ایم این اے جو کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہے آج کل, وہ سر ان کو بلا رہا ہے اپنا سابق چیف جسٹس کو, جڑا یعنی فیصلے کرتا تھا وزرائے اعظم کے. ٹھیک ہے, وزرائے اعظم کے جنہوں نے فیصلے کیے ہوئے ہیں, وہ اب ایک ایم این اے کی عدالت میں پیش ہوں گے. عدالت کو ظاہر ہے انورٹڈ کامرس میں لیجیے گا, لیکن پی ایس سی کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں, تو وہاں پر پیش ہو کے حساب کتاب دیں گے. وقت بڑا ظالم ہے سر, ڈرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے, تکبر نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ نشانی ہے سر, اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ لے, یہ نہ سمجھے تو عمران خان اس طرح تکبر کرتا رہے, وکٹیں اڑا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, ایک ہی بول سے 3 وکٹیں اڑاؤں گا. اللہ کا شکر ہے میں دعا کرتا تھا یہ طریقے عدم اعتماد لائیں, آ گئی, جس لئے آ گئی تو پھر جناب چیکا مارنے شروع کرتے ہیں, پھر امریکی سازش کا بیانیہ کر لے. ٹھیک ہے, بہرحال اب بھائی جان انہوں نے اپنی وکٹیں اڑ دیا پئی ہیں. وکٹیں کیسے اڑ رہی ہیں یہ میں پلیوں نہیں کہہ رہا سر, یہ ذرائع ضرور سے بات نہیں, یہ بالکل سیدھی بات ہے. اور یہ جناب ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو کہ ان کے اپنے لوگ چیف آف سٹاف ہیں, یا اپنے لوگ جناب ان کے
بہت بڑے ترجمان ہیں, ہوں گے بھی, ظاہر ہے عمران خان ترجمان شہباز گل ہی ہو سکتا ہے, کوئی دوسرا شریف آدمی نہیں ہو سکتا, یا کوئی تہذیب کے انداز میں نہیں ہو سکتا بندہ ان کی وکالت یا ان کی ترجمانی نہیں کر سکتا. یہ شہباز گل صاحب نے خود کہا ہوا ہے اپنے ایک ٹویٹ کے اندر کہ اگر مجھ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ میں بد تہذیبی کرتا ہوں تو میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان کی ترجمانی ایس تو بغیر نہیں ہو سکتی. میں نے اس پہ پورا ولاگ کیا تھا, اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. انہوں نے یہ آج ایک الزام لگایا, انہوں نے کہا جی ہمارا ایک ایم پی اے 25 کروڑ میں زرداری اور نون لیگ نے خریدا ہے, قوم نہیں چھوڑے گی ان غداروں کو. یہ جناب وہ بات کر رہے ہیں, اور یہ جناب 2 گھنٹے کے اندر 24,000 لائکس ہے سر, 8,000 ری ٹویٹ ہیں اور 3,000 لوگوں نے کمنٹ کیا, بلکہ ان سے زیادہ ہی افراد نے کیا جب میں نے یہ ولاگ ان کا جو ٹویٹ ہے وہ دیکھا ہے. تو سر وکٹیں ڈگ رہی ہیں فائن. اچھا یہ تو ایک ہے, میں آپ سے عرض کروں کافی سارے نے, ان کے خیال میں ایک ہے, بندے کافی سارے ہیں. اور ثبوت کے طور پہ میرا پہلا ولاگ دیکھ لیں, اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 90 بندے صرف ان کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں آئے تھے, 188 کی اسٹرینتھ ہے, ایک نکال دے ڈپٹی سپیکر, باقی کتنے رہ گئے سر 187, تے 97 بندے گھٹ سن پائیں تھے اجلاس, 97 لوگ کم تھے. کس کو مرد الزام ٹھہرائیں گے؟ 25 کروڑ میں ایک ایم پی اے خرید رہے ہیں, یہ الزام لگا رہے ہیں زرداری صاحب کے اوپر, اور یہ الزام لگا رہے ہیں نون لیگ کے اوپر. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی. اس سے پہلے فیاض الحسن چوہان صاحب کہہ چکے 40 کروڑ روپے کی آفر ہو گئی. ایک لاہور سے ایم پی جیتا ہے, وہ کہی جا رہے ہیں مجھے 50 کروڑ کی آفر ہو گئی. یار کو خدا دا خوف کرو, 1 کروڑ جڑے نے پائے نا یہ مروڑ نہیں گئے کہ جناب مروڑ جڑے نے وہ دے جا رہے, وہ خدا دا واسطہ جان دے یار. دیکھیے اگر مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی پیسے خرچ کرتی تو سر یہ رزلٹ نہ آتے. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ایک شخص جو کہ نذیر چوہان صاحب کے مقابلے پہ جیتے ہیں نا سر, اتنے پیسے خرچ ہوئے, ووٹ خریدے گئے باقاعدہ طور پر, اور ثبوت سامنے آئے. وہ ایک شخص پکڑا گیا تھا, پتہ نہیں خالد سندھو نام تھا, اس کے پاس سے کوئی 2,000 شناختی کارڈ برآمد ہویا سی, یاد کریں ٹھیک ہے. اور وہ شناختی کارڈ وہ کہتا ہے جناب میں 2-3 ہزار سے خرید کے دینے سن, میں نے حکم ہویا سی, باقی بھی تھاواں تے خریدے گئے. تو مطلب یہ پائے نا اگر ایتھے نون لیگ پیسہ خرچ کر دی, 25 کروڑ میں ایک ایم پی جو لے رہے ہیں تو 5-5 کروڑ روپیہ لاہور دے ایم پیوں دیتا ہوں باقی 3 ٹھیک ہے, تو 3 سیٹاں نکل آنی سن پیسے دے کے. اسی طرح باہر کی دیے ہوتے 40 کروڑ جو فیاض الحسن چوہان صاحب کہہ رہے تو 2-3 سیٹاں اتوں کر لینی ہے سن, تو ایک ایم پی اے 25 کروڑ خریدنا بھی 3 نہیں سی آتے. مطلب یہ ایک عجیب و غریب ان کا رویہ وتیرہ بنایا ہوا ہے. پہلے خود ہی ایک خیال گھڑو, اس پر ایک الزام لگاؤ, اور الزام کو پھر اتنا پھیلاؤ کہ لوگ حقیقت سمجھ لیں, اور پھر وہ حقیقت جو ہے وہ بنا کر اب ہی فیصلہ سنا دے کہ یہ کرپٹ ہے, یہ چور ہے. آصف زرداری صاحب بھی نواز شریف صاحب کے عمران خان کے دور میں گرفتار رہے, کی ثابت کیتا پائے نہیں, 1 روپیہ بھی ثابت کیتا جی. اس کے بعد آ جائے یہ اپنا شہباز شریف صاحب بھی رہے, حمزہ شہباز شریف صاحب بھی رہے, 1 روپیہ بھی ثابت کیتا جی. 3.5 سال یار, 3 سال 7 مہینے تسی اتھے حکمران رہے ہو, اور آپ کو مکمل سپورٹ حاصل تھی. کندھاڑے چکے اسی پائیں تانوں, وہ جو آج کل نیوٹرل ہیں انہوں نے, ٹھیک ہے کہتے تو وہی ہیں نیوٹرل, اور میں ان کی بات پہ یقین کرتا ہوں کہ وہ نیوٹرل ہیں. نہ یقین کر کے پائیں کی کرنا ہے, ٹھیک ہے یقین کر لیتے ہیں. تو نیوٹرل ہے نا, تو انہوں نے آپ کو باقاعدہ سائڈ لی ہوئی تھی سر, آپ کو مطلب باقاعدہ موٹے سے چکے پھرتے سر. پہلے جنرل باجوہ صاحب جاتے تھے, سعودیہ جاتے تھے, وہاں پہ جا کے ساری چیزیں طے کر کے پیسے دی پوری ڈیل مار کے کہ پاکستان کو اتنی امداد ملے گی, اتنا قرضہ ملے گا, اور پھر عمران خان کو بھیجتے کہ جا بھائی تو پیسے چک لیا. یہ سر کیا ہے, اتنا پیار کیا ہے عمران خان نال, اتنا پیار کیتا جنرل قمر جاوید باجوہ نے. تو جواب ہی عمران خان نے جو کیتا ہے وہ ساری قوم اس کی گواہ ہے. بہر ٹھیک ہے, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا بڑا حوصلہ ہے کہ جناب انہوں نے ان کو کوئی اس میں ابھی تک رسپونڈ ویسے نہیں کیا ان دا سیم مینر, ٹھیک ہے. حوصلے کی گل ہے بھائی نا, یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا کہ انسان کے پاس طاقت بھی ہو, اختیار بھی ہو, اور وہ چاہیں تو کر بھی سکے سارا کچھ تو پھر بھی نہ کرن, تو یہ بڑا حوصلے اور صبر کی بات ہوتی ہے. اس پر لوگ ان کو ملامت کرتے ہیں, لیکن میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ حوصلہ
حوصلہ اور صبر بہت اہم چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کو حوصلہ اور صبر دے. تو پائے نے ایک وکٹ وہ مان گیا کہ ساڑی ڈگی. میری اطلاعات کے مطابق وکٹ ایک نہیں ڈگی, پائے نے کافی وکٹاں نے جہاں ڈگیاں پہ نے, انہوں پتہ نہیں لگ رہا یہ, اور مزید گریں گی. لیکن یہ 22 تاریخ کو فیصلہ ہوگا, اس دن پتہ چلے گا کہ ان کی کتنی وکٹیں گری ہیں یا نون لیگ نے کتنی ڈگ گئی ہیں. کیونکہ ابھی تو ذرائع ہیں نا سر, کوئی ادھر دس رہا ہے کوئی ادھر دس رہا ہے, 5 توڑ لے 3 توڑ لے. ویسے تو مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ تو باقاعدہ طور پر ایسا تاثر دیتے ہیں کہ سر نہیں ساڈا تو دیکھو جی. بات یہ ہے کہ بٹ صاحب کیا آپ کو بتائیں, دیکھیں نا اب نمبر گیم آپ کے سامنے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں سر. اس طرح کی بات کریں گے نال ہی ہاستے ہوئے کہہ دیں گے بہرحال جی ساری خواہش بھی ہے, محنت بھی کر رہے ہیں کہ حمزہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ رہ جائیں. تو چیزیں جو ہیں نا وہ ابھی وہ کلیئر نہیں کر رہے. جیسے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کی حکومت گرانی تھی اور اس وقت لوگوں کو جو یہ پی ٹی کہتی ہے کہ خرید و فروخت ہو رہی تھی, حالانکہ اس کو خرید و فروخت نہیں ہوئی تھی, نون لیگ کا ٹکٹ بکا تھا, آصف زرداری کی گارنٹی بکی تھی. سچی بات یہ ہے. اور وہ جو 20-22 لوگ ایم این اے, تو اس لیے بڑا سی مطلب کھوج لان دی کوشش کی تھی. بڑے چڑیاں طوطا مینا کوئل مطلب ہر قسم دی شے بھیج کے ویکھ لئی, چیزاں نہیں سے نکل دیاں. پھر بھی لگے رہے تو اس وقت دن زیادہ تھے, لہذا نکل آئی چیز کہ جناب اینے بندے ہیں. اور وہ بھی سچی بات ہے کہ تب نکلی تھی جب انہوں نے خود چاہا تھا کہ اب ہم ان کو شو کر دیں کہ اے گئے جے بندے ساڑھے کول. تو پھر وہ آپ کو یاد ہوگا ٹی وی چینلز پہنچے تھے وہاں پر سندھ ہاؤس کے اندر, پھر تڑا تڑ ایم پی ایم این ایز جو تھے وہ بتا رہے تھے کہ عمران خان دے نال اسی کیوں نہیں گئے. تو وہ ایک معاملہ تھا. تب بھی وہ چاہتے تھے پیپلز پارٹی والے کہ ہن اسی پتے شو کر دئیے, تو انہوں نے پتے شو کیے تھے. اب بھی میں آپ سے عرض کروں کہ جب مسلم لیگ نون چاہے گی پتے شو کرنا تب وہ پتے شو کرے گی. اور مجھے نہیں لگتا, کیونکہ آج ظاہر ہے 20 تاریخ ہو گئی ہے, پرسوں الیکشن ہے, تو ایک دن دے وچ شو کر کے کی کر لینا. اس دن پتہ چل جائے گا, جڑا حاضر نہیں ہوئے گا وہ سمجھ لینا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دے ٹرین تے بہ گیا, انہوں دی گڈی 'چ بہ گیا, اور بس عمران خان بائے بائے ہے. اور وہ پھر کبھی بھی دوبارہ جب بھی الیکشن ہوگا وہ نہیں آئیں گے. لیکن کاف لیگ کی ایک سر سیٹ اور نکل رہی ہے, وہاں پہ ان کو ایک بڑا جھٹکا لگنے والا ہے. اور وہ جھٹکا یہ ہے کہ چودھری طارق بشیر چیمہ کاف لیگ کی سیٹ سے جیتے ہوئے ہیں. وہ ان قریب مجھے جو کاف لیگ کے ذرائع نے بتایا کہ جناب وہ ان قریب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو باقاعدہ جوائن کر لیں گے. یہ جو جوائن کر لیں گے, اب سوال یہ ہے کہ وہ جوائن کر لیں گے تو ٹکٹ تو ملی کاف لیگ کرو تو ڈی سیٹ ہو جائیں گے. تو اس کا جواب یہ ہے سر کہ یہ ان کی اجازت سے, یعنی چودھری شجاعت سے ان کی اجازت سے باقاعدہ طور پر کاف لیگ کو وہ جوائن کریں گے, اور ان کو کوئی نون لیگ کو جوائن کریں گے, اور چودھری شجاعت سے کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ اجازت کب ملی, اب سوال یہ ہے. تو جواب یہ ہے کہ عید کے دنوں میں یہ اجازت دی گئی ان کو, اور وہاں پر یہ طے کیا گیا تھا کہ جناب بچوں کو خاموش کروا دیں, یعنی مونس لائی, حسین لائی, یہ چودھری سالک حسین, چودھری شافی حسین, ان کو کہیں یار چپ کر جو, تسی نہیں فی الحال بنا, چپ کر کے بیٹھ جاؤ, اسی آپ ہی نبیڑ لیں گے گل نوں. اور اس لیے وہ اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مونسلائی کے بیانات جو ہیں وہ اپنے چچا کے خلاف اور اپنے کزنز کے خلاف نہیں آ رہے, اسی طرح ادھر سے بھی بیانات نہیں آ رہے. تو وہ عید کے دنوں میں یہ چیز کو طے کیا گیا تھا. اب بہرحال ایک وکٹ یہ جا رہی ہے. تو سر میں آپ سے عرض کروں کہ فواد چودھری صاحب ایک بیان دے بیٹھے ہیں, اور میں حیران ہوں کہ فواد چودھری صاحب دوسروں کہتے ہیں کہ ان کی وکالت رانا ثناء اللہ کے بارے میں کہ ان کی وکالت جو ہے وہ ایک منشی سے زیادہ کی نہیں ہے, ان کو نہیں پتہ قانون اور آئین کا. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب خود وکیل ہیں, باقاعدہ طور پر وکیل ہیں, اور انہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آئی. یا وہ جھوٹ بولتے ہیں جان کے کھچرے بندے نے, یا پھر یہ کہ انہیں نے واقعی نہیں پتہ کہ جناب شہباز شریف فیصلہ کر لیں ورنہ ہم اعتماد کے ووٹ کا صدر کہہ دے گا تو بندے نہیں پورے ہوں گے, تو پھر 172 کا فگر چاہیے. تو 172 کا فگر پورا نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جناب وہ جو ہے نا اپنا حکومت چلی جائے گی. یہ اس طرح کی بات انہوں نے ایک دن پہلے شاید کی ہے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ ساری بات کی. اس کا کرکس میں ایکچولی آپ کو بتا رہا ہوں. تو حقیقی صورتحال یہ ہے سر کہ جو تحریک انصاف ہے وہ ابھی تک پبلکلی یہ کہہ چکی ہے کہ جناب ہم نے استعفے دے دیے, 80 ایسے اسمبلی سے واپس نہیں جانا. ٹھیک ہے, اب اگر اسمبلی کمپلیٹ ہو 341 کا پورا ہاؤس ہو
تو پھر بندے چاہیے 172 سمپل میجورٹی چاہیے اعتماد کے ووٹ کے لیے. لیکن چونکہ یہ کہہ چکے کہ ہم نے نہیں جانا تو پھر سر 172 نہیں چاہیے. پھر جو موجودہ ہاؤس ہے اس کی سمپل میجورٹی چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ سمپل میجورٹی ان دو تین پارٹی کو بڑے آرام نہ بن جاتی. 3 پارٹیز ہوئی ہوں یہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور جو ہے GAUIF انہیں تینوں کو ہوئے تو انہوں دی حکومت برقرار رہ سکتی, کوئی پرابلم وہ نہیں گا. ہاں یہ پرابلم پیدا ہو سکتا ہے اگر تحریک انصاف اپنا تھوکا ہوا چاٹے اور واپس اسمبلی میں چلے جائے, کیونکہ استعفے بھی منظور نہیں نہ ہوئے, واپس چلی جائے جا کے کہے گا جناب اسی MNA ہیں, جناب اسی کوئی نہیں استعفیٰ دیتا, اسی آ گئے ہیں, لے آؤ جی عدم اعتماد لے کے آؤ. تو پھر ہو سکتا ہے. پھر اس میں اگلی بات یہ ہے کہ جو اتحادی ہیں MKM ہوئی, باب والے ہوئے, وہ جو آزاد ملے وہ ہوئے, وہ سارے چھوڑ کر تو تحریک انصاف کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں. پھر ہو سکتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ شہباز شریف کی حکومت کے خراب ہو جائیں. ادروائز شہباز شریف نو ستے خیر ہیں فی الحال, اور اللہ خیر رکھے. جس طرح دی مسکراہٹاں نون لیگ والے دیندے پے نے, دستے پے, انہوں نے اکھاں چمک دیاں پئی ہیں, زبان سے نہیں بات کرتے, ویسے کہتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب تو ویسے کہہ گئے نا, ذرا دبانگ جا آدمی ہے. یہ جو میسنے سے کریکٹر ہوتے ہیں نون لیگ کے, وہ زبان سے بات نہیں کرتے, اکھاں جو مسکرا کہندے نے کہ جی خواہش بھی ہے تو کوشش بھی کر رہے ہیں. اللہ خیر کرے گا. حمزہ شہباز شریف وزیر اللہ پتہ نہیں رہندے کہ نہیں رہندے, ساڑی تو کوشش ہی ہے وہ یہ بات کہہ چھوڑتے ہیں, تو اللہ خیر کرے گا. سر 22 تاریخ آئی کھلوتی, پتہ لگ جائے گا حمزہ شہباز شریف وزیر اللہ رہندے نے یا پرویز الہی صاحب وزیر اللہ بن جاندے نے. یہ آنے والا وقت بتائے گا. تب تک کے لیے آپ بھی انتظار کریں اور میں بھی انتظار کرتا ہوں. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.